آپ انڈیس کی ٹٹو ہو، آپ انڈیا کی ٹٹو ہو، آپ پراگ کی ٹٹو ہو، آپ کو باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے، آپ ان کی ٹٹو ہو. تو آپ یہاں اسلام آباد کی مارکیٹ میں ہیں آپ، تو انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر ہم پہلے تو جو ہے نا، میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو علماء ہیں نا وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمن کو نا مولانا کہنا علماء کی توہین ہے. یقین کریں، اس کو کوئی بھی کہتے نا کہ یہ اگر مولانا ہے نا تو یہ وہ علماء کی توہین ہے. میں یہ بات گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، پتہ یہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ ثابت کر کے دکھا دوں گا اس بات کا. اس کی ورکر مجھے پتہ ہے، مجھے برا بلا کہیں گے، جو بھی کہیں گے جب وہ میری ویڈیو دیکھے گا نا، مگر میرا ان سے یہ ریکویسٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان میں جتنی بھی علماء ہیں یہ ان کا سربراہ ہے، ان کا لیڈر ہے. اگر وہ اتنا بڑا عالم ہے، ٹھیک ہے، اس کا مجھے کوئی ایک بکس دکھا دے، میں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا وہ بکس میں اس نے کیا لکھا ہے، لوگوں کو کیا درس دے رہا ہے، کوئی ایک بکس دکھا دے، ٹھیک ہے، میں وہ کہا. دوسری بات ہے کہ یہ سیاسی مولا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھو اجتماع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لاہور ایونٹ میں لوگ ادھر جا رہے ہیں، وہاں پہ ہو رہے ہیں، مگر اس منافق اس سیاسی ملک کی وجہ سے نا جگہ جگہ پہ رکاوٹ ہو رہی ہے. وہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ علماء جا رہے ہیں، میرے جیسے تمہارے جیسے بندے جا رہے ہیں، علماء جا رہے ہیں، وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. اور یہاں پہ دیکھو اسلام آباد میں کرسی کی خدمت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. میں ان کے جو ورکر سے پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ وہ کس چیز کے لیے نکلے ہیں. دلی ہوئی ہیں، پارلیمنٹ جالی ہے، ٹھیک ہے جی. اگر پارلیمنٹ جالی ہے تو اس کا بیٹا کیوں بیٹا ہے پارلیمنٹ میں؟ نیشنل اسمبلی میں جو ہے نا اس کا بیٹا کیوں بیٹا ہے؟ وہ استعفیٰ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اگر وہ کہتے میں میدان خالی نہیں چھوڑ رہا، ٹھیک ہے، جو اس کا بیٹا وہ مورات لے رہا ہے، وہ جو تنخواہیں لے رہا ہے، وہ تو جعلی اسمبلی سے لے رہا ہے نا. وہ بھی عالم ہے، آپ بھی عالم ہو، وہ تو حرام ہے. پھر حرام کیوں کر رہے ہو؟ اور اس کے علاوہ جو ہے نا صوبائی اسمبلی میں جو ہے نا اس کا وہ بھائی بیٹا ہوا ہے لطف رحمان جو اتنا سانڈ جتنا پیٹ نکالا ہوا ہے، وہ حرام کہا کے، ٹھیک ہے. اگر وہ اسمبلی جعلی ہے تو وہ کیوں بیٹا ہوا ہے؟ وہ استعفیٰ دے دیں. اگر اسمبلی جعلی ہے تو پھر آپ نے اپنے بیٹے کا انتخابات اس جعلی اسمبلی سے کیوں لڑوا لیا ہے ڈپٹی اسپیکر کے لیے؟ اگر یہ اسمبلی جعلی ہے، یہ مینڈیٹ جعلی ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اس جعلی اسمبلی سے، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم سے، اس سلیکٹڈ اسمبلی سے صدر کے لیے انتخابات خود کیوں کھڑے ہو گئے؟ جب آپ کو وہاں پہ بھی ناکامی ہو گئی، آپ کو ادھر بھی ناکامی ہو گئی ہے، تب جو ہے نا اچھا آپ نے کہا دھندلی ہو گئی ہے. پہلے دن سے آپ نے کہا دھندلی ہو گیا، ہم مانتے ہیں. گورنمنٹ نے پہلے دن سے جو ہے نا تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے دھندلی کے لیے. آپ اس کے سامنے پیش ہوئی ہیں. اس کا کوئی بھی ورکر جو ہے نا اس تحقیقاتی کمیٹی کا جو چیئرمین ہے اس کا نام مجھے بتا دے. میں ابھی ریزائن دیتا ہوں پی ٹی آئی سے. میں پی ٹی آئی کا نام ہی نہیں لوں گا. کسی کو پتہ نہیں، آپ ادھر گئے ہی نہیں ہو. آپ الیکشن ٹریبیونل گئے ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، کسی فارم پہ آپ گئے ہو، نہیں ہوتا. آپ ٹٹو ہو، آپ انڈیس کی ٹٹو ہو، آپ انڈیا کی ٹٹو ہو، آپ پراگ کی ٹٹو ہو، آپ کو باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے، آپ ان کی ٹٹو ہو. میں کولے کہہ رہا ہوں، اس کے ورکر جو مجھے سمجھے، پہلے اس کے ورکر جو ہے نا میرے سوالوں کا جواب دے. اس کا بیٹا کیوں بیٹا ہوا ہے اسمبلی میں؟ اس کا بھائی کیوں بیٹا ہوا ہے اسمبلی میں؟ اس نے یہ الیکشن کیوں لڑے ہیں ڈپٹی اسپیکر کا اور خود صدارتی کا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا اس کا کوئی مجھے کتاب بتا دے، میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، میں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں. مگر اس کے ورکر کے علاوہ جو ہے نا میں باقی عوام کو فکر کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹینشن نہ لو. ہمارے جو خان صاحب ہیں نا وہ جاگ رہے، سوئے نہیں ہیں. خادم رضوی کی جو ہے نا ہم نے اس کے صرف سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے نا، انشاءاللہ اس کا ہم سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اور پارٹ سب کچھ چینج کر دیں گے. مگر اس کی جو ورکر سے میں کہتا ہوں نا کہ آپ قومی لوٹ کے ہو تو خدا کے لیے جو ہے نا پھر جو آپ لوگوں کے پرزے ہے نا وہ پھر آسانی سے ملتی بھی نہیں ہے. تو اگر آپ لوگوں نے آنا بھی ہے نا انسانوں کی طرح آنا ہے، انسانوں کی طرح بیٹھنا ہے. کسی کی املاک کو جو ہے نا ہم نہ نقصان کرنے آپ کو دیں گے. اگر آپ نے تھوڑی اونچ نیچ کر دی ہے نا تو پھر میں اس کے ساتھ جو زیادہ ورکر ہے نا وہ پٹھان ہے، ٹھیک ہے. تو میں پشتو والے کہتا ہوں نا کہ پھر یہ نہ کہنا کہ زمالو یا گناہ دادے چپختنیم، مطلب کیا ہے؟ مطلب وہ پٹھان سمجھ جائے گا نا. اس کا یہ مطلب ہے کہ میرا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ میں پٹھان ہوں نا، اس وجہ سے مجھے مار پڑتی ہے نا.
پٹھانوں کو جو مار پڑتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میرا بڑا گناہ یہ ہے کہ میں پٹھان ہوں. ٹھیک ہے, اس میں پٹھان کی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی اس ملک کے خلاف بات کرے گا وہ غدار ہوگا. ٹھیک ہے, ابھی میں BBC نیوز پہ ایک وہ دیکھ رہا تھا ڈاکیومنٹری. ٹھیک ہے, منظور پشتون کا, ہمارا پشتون ہے بھائی, وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ایسا ملک چاہتے ہیں, ایسا ملک جو صرف پٹھانوں کا ہو. میں خود پٹھان ہوں. کہہ رہے ایسا ملک چاہتے ہیں جو صرف پٹھانوں کو, اس کی قومی زبان پشتو, اس کا وزیر اعظم بھی پٹھان ہو. مگر اب ہم اتنی مضبوط نہیں ہوئے ہیں کہ ہم وہ مطالبہ کریں. اس کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے. اب صرف یہ دیکھو اس کے ساتھ کون سپورٹ کر رہے ہیں, منظور پشتون اس کے ساتھ ہیں. اچکزئی, اچکزئی دیکھو کون ہے, غدار ہے پاکستان کا. اسفندیار, اس اسفندیار نے ہم پٹھانوں کو بھیجا ہے. اس اسفندیار نے, اسفندیار جو پٹھانوں کا لیڈر بنا پھرتا ہے, ٹھیک ہے, اسے ہمیں بھیجا ہے. امریکہ کے اوپر بھیجا ہے, مشرف کے اوپر بھیجا ہے. اس فضل الرحمان, اجا فضل الرحمان, حافظ حمید اللہ, اس دن جو ہے نا حافظ حمید اللہ کے دیکھ کے مجھے ہنسی نکل آتی ہے. وہ زرداری کی جو ہے نا جعلی اکاؤنٹ نکل آتے ہیں, اور اس کا تو بند ہی جعلی نکل آیا. یہ پہلی بار میں سنا کہ افغانستان کا بند جعلی نکل آیا نا, فضل الرحمان کا بند ہی جعلی نکل آیا. لوگوں کے اکاؤنٹ نکل آتے ہیں, اس کا بند جعلی نکل آیا. یہ اس دن وہ کاشف عباسی کے ساتھ انٹرویو دے رہا تھا شو پہ نا, تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 2008 میں جو ہے انتخابات ہوئی تھی ہم نے برداشت کیے ہیں, دندی ہوئی تھی ہم نے برداشت کیے, 2013 میں بھی دندی ہوئی وہ بھی ہم نے برداشت کیے ہیں, مگر یہ دندی ہم برداشت نہیں کریں گے نا. تو میں کہتا ہوں کہ 2008 میں جو ہے نا آپ کو حکومت ملی ہے تھوڑی سی آگے وزارت وغیرہ, ٹھیک ہے, وہ کشمیر کمیٹی کا, تب آپ نے برداشت کیے ہیں. 2013 میں بھی آپ کو وہی وزارت کشمیر کمیٹی ملی ہیں, تب بھی آپ نے برداشت ملی ہے. یہاں پہ تو آپ اپنے حلقے سے ہارے ہو. ایک بندہ اپنے حلقے کے سے ہارتا ہے اور بری طرح سے ہارتا ہے, اور وہاں سے جو جیت جاتے ہیں وہ ہے علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور, ٹھیک ہے, وہ ابھی بھی کھلا چیلنج دیتا ہے کہ آؤ دوبارہ الیکشن کرتے ہیں, دوبارہ لڑتے ہیں, آ جاؤ میدان میں. تو وہ بھاگتا ہے. مگر ان چیزوں سے نظام سیٹ نہیں ہوتا. میں بار بار انٹرویو پہ یہ چیز کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا جو سب سے مین مسئلہ نظام کا ہے نا. اب دیکھو ہر بندہ ٹی وی پہ لگا ہوا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے, ہر بندہ ٹی وی پہ لگا ٹی وی دیکھ رہا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں, یقین کرے مجھے پاکستان کی فکر ہے. پی ٹی آئی کیا چیز ہے, آج ہے کل نہیں ہے. پاکستان رہے گا یہاں پہ انشاءاللہ. یہ کلمہ گو پہ بنا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے, یہی رہے گا. اب دیکھو سب سے پہلے جو ہے نا سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہوا ہے کراچی کا, ٹھیک ہے, کس کی حکومت تھی, پیپل پارٹی کی. اس کے بعد سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہو گیا ہے, کس کی حکومت تھی, نون لیگ کی. اس کے بعد سانحہ سہیوال ہو گیا ہے, کس کی حکومت تھی, پی ٹی آئی کی. یار ہمیں چہرے نہیں چینج کر گئے کہ ہم چہرے بدلو, نظام ہمیں بدلنا ہے. اب نظام کیسے, میں 2-3 دن پہلے جو ہے نا یہاں پہ نیوز دیکھ رہا تھا, جج, اب مجھے پتہ ہے میں توہین عدالت کر رہا ہوں, جو بھی کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں, اور میڈیا کی تروئی کر رہا ہوں کہ میں کر رہا ہوں. پتہ ہے کیوں کر رہا ہوں؟ جج جو ہے نا وہ وکیل پروسیس سے پوچھتے ہیں سیکورٹی داخلہ سے کہ آپ گارنٹی لے نواز شریف کا کہ اس کو 1-2 دن میں کچھ نہیں ہوگا. آپ گارنٹی, انسان کیسی گارنٹی لے سکتا ہے؟ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی بول دیا نا وہاں پہ کہ میں خود کی گارنٹی سے بند کیسی گارنٹی لوں, ٹھیک ہے. میں اگر سیکورٹی داخلہ کی جگہ پہ ہوتا نا, میں پھر جیسے پتہ کیا سوال کرتا, میں اس کی پوچھتا ٹھیک ہے یہ گارنٹی تو میں نہیں لے سکتا, مگر آپ مجھے اس کی گارنٹی دو, اگر یہ باہر چلا گیا, یہ واپس نہیں آیا, اس کی ذمہ داری آپ لے سکتے ہو. اگر یہ اس کی ضمانت آپ نے کر دی اور ضمانت میں مر گیا ہے, اس کی گارنٹی آپ لے سکتے ہو. اگر یہ بندہ نواز شریف چلا گیا ہے, اس کی قوم کا پیسہ واپس نہیں کیا, اس کی گارنٹی آپ لے سکتے ہو؟ کوئی جواب نہیں تھا. پتہ کہ نظام ہمارا ایسا ہے یار, آپ گارنٹی لو, کیسی بات کر رہے ہو یار. بندہ کوئی کسی کی گارنٹی لے سکتا ہے؟ وہ جج مجھے بتائے کہ وہ ایک سیکنڈ کا وہ خود کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں 1 سیکنڈ زندہ رہوں گا. ایسا ہمارے نظام ہے, بدبودار نظام ہے. یقین کرے شروع کے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ جو ہے نا جو جمہوریت آپ کرتے ہیں نا, جمہوریت نہیں چلنے والا ہے پاکستان میں. یقین کرے کیا تماشا بنے ہوئے, ٹی وی روز دیکھو. اچھا وہاں پہ یہ ہماری یہ اب دیکھو علماء ہمارے سر کے تاج ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو ایک دوسرے کو منافق کو جو ابھی گرفتار ہوا ہے جو E11 سے, ٹھیک ہے, نعوذ باللہ کوئی جو ہے نا کافر بھی یہ نہیں کہتا کہ مسلمان وضو سے پیشاب سے وضو کرتا ہے. آپ علماء ہو,
آپ لوگوں کو کیا سبق سکھانا چاہتے ہو کہ آپ ٹی وی پہ آگے پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کہتے ہو کہ عمران خان نعوذ باللہ جو ہے نا پیشاب سے وضو کرتا ہے. ایک علماء سے یہ بات سوٹ کر سکتی ہے؟ میں اینکر کی جگہ ہوتا میں اس کی جبڑ نکالتا. یقین کرے میں یہ نہ دیتا کہ یہ میرا مہمان ہے. وہ میرے لیڈر کی توہین نہیں کر رہا ہے, وہ اسلام کی, وہ وضو کی, وہ ہمارے دین کی توہین کر رہا ہے. آپ وضو کیسے کر سکتے ہو پیشاب سے؟ یہ کوئی ماننے والی بات ہے یار. مگر مجھے اینکر پہ بھی افسوس ہو رہا ہے کہ اس نے اس کو ویسے جانے دیا ہے. اور وہاں پہ جو ہمارے دوسرا پتہ نہیں فوز قصوری دوسرا کون بیٹی ہوئی تھی وہ پی ٹی آئی والی, مجھے اس کے اوپر وہ لیڈی سے مجھے اس کے اوپر بھی غصہ ہو رہا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ شوق چھوڑ کے چلی گئی ہے. اس کو جوتے نکال کے اس سر پہ مارنے چاہیے تھے کہ وہ یہ بات کرتے. نعوذ باللہ کیسی بات اس نے کر دی ہے. ایک آپ چوروں کی وکالت کر رہے ہو, ٹھیک ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے نواز شریف چور ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے زرداری چور ہے, جو پوری دنیا میں جو ہے نا یہ کنا پوری کرنے سے ان کا درس دے رہا ہے. آپ جو ہے نا وہ چوروں کی وکالت کر کے جو ہے نا اس کے خلاف ہو رہے. ابھی یہ خود 2014 میں جب دھرنا ہو رہا تھا اس نے کہا تھا کہ جو ہے نا رات کو مجرے ہوتے ہیں اور پلانا ڈنگانا. اس کے علاوہ اس نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ جب جو انسان کسی کو اکساتے ہیں نا شیطان کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو اکسانا. یہ اللہ جو ہے نا اللہ دیکھتا ہے. عزت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, ٹھیک ہے. اب مکافت عمل ہے. اب عمران خان نے جب پہلی دن جب اس نے وہ جیتے اس نے حلف نہیں اٹھایا ہوا تھا, وہ اس نے جو خطاب کیا ہوا تھا کہ میں جب ان چوروں کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. اور اللہ کا شکر ہے کل وہ میں کنٹینر دیکھ رہا تھا, اچک زئی, پزر رحمان, زردار, جتنی بھی یہ ریلو کٹے ہیں نا سارے کا سارے وہاں پہ اکٹھی ہوئی تھی. اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی, مجھے فخر ہو رہا تھا اور مجھے اتنا یقین ہو رہا تھا اپنے لیڈر پہ نا. میرا یقین پتہ ہے جب میں ایسی چیز دیکھتا ہوں نا میرا اس کے میں سچی بندے کے ساتھ ہوں, میرا یقین ڈبل ہو جاتا ہے کیونکہ سارے چورے کٹے ہیں نا. میں نے تو ورکر سے پہلے بھی سوال ہی کیے ہیں, مجھے اس کے جواب دے دے جو میں نے اس سے سوال ہی کیے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اپنے بھائی سے استعفیٰ نہیں لے سکتا, وہ میری لیڈر سے کیا لے گا؟ آپ یقین کرو نا, میرا دل کہتا ہے نا کہ یہ سیاسی مولا جو ہے نا سیاسی منافق, ایسے بندے میں 1000 روز ذبح کروں اور خان کے قدمے میں ڈالوں, پر کیا کرو یار, وہ جو ہے نا پھر خان صاحب کی جوتوں کی توہین ہو جائے گی ایسے بندوں کو. ٹھیک ہے, تو آپ مارکیٹ میں ہیں, مولانا صاحب آ رہے ہیں, کیا مشکلات ہوں گی آپ کو؟ آپ کی دکانیں بند ہو جائیں گی؟ سر اسلام میں جو ہے نا, اسلام میں کہتے ہیں کسی کے راستے پہ جو ہے نا پتھر بھی پڑا ہو نا اس کو ہٹانا جو ہے نا بہت ثواب کا کام ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ مشکلات تو ظاہری باتیں ہوگی. آج دیکھو آج جو ہے نا 29 تاریخ ہے, ٹھیک ہے, اور ہڑتال اور یہ تاجر ہڑتال کریں. میری یہ پورے شاپ دیکھو, ایک شاپ نہیں بند ہے, کسی بندے نے ہڑتال نہیں کی ہے. ٹیکس دے رہے ہیں, کس چیز کی ہڑتال کریں؟ میرے پاس صبح یہاں پہ بند آ گئے کہ بھائی شاپ بند کر. میں کیوں کرے ہڑتال میں کس چیز کے کہہ رہے ٹیکس کے خلاف ہے. میں کہا میں پاکستانی ہوں, میرا حق بند ہے ٹیکس دینا, میں کیوں ہڑتال کروں؟ کہہ رہے وہ ناجائز ٹیکس دے رہے ہیں. میں نے کہا کس چیز کے ناجائز ٹیکس دے رہے ہیں؟ آپ جب کما رہے ہو, اب یہاں پہ جب وہ کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم گورنمنٹ کے نام پہ اسے وہ لیتے ہیں کہ بھائی باجی یہ ٹیکس ہے, بھائی یہ ٹیکس وغیرہ یہ ہمیں گورنمنٹ کو دینے. وہی ٹیکس جب ہم سے گورنمنٹ مانگتے ہیں پھر ہمیں موت پڑتی ہے, پھر ہم گورنمنٹ کو نہیں دیتے, پھر یہاں پہ جو ہے نا ہڑتالی شڑتالی جو ہے نا یہاں پہ آ جاتے ہیں. تو میں نے اس کو بولے, میں کہا آپ نے جو مرضی کر لے. میں کہا پوری پلازے میں میرے ایک دکان بند ہو جائے گا. میں نے کہا میں یہاں پہ اپنا سر کٹوا دوں گا خدا کے بندے. عمران خان پاکستان کے لیے جو ہے میں اپنے جان دینے کے لیے تیار ہوں. ٹیکس کیا چیز ہے کہ میں ٹیکس نہ دوں؟ اور یہاں بھی ظاہری بات ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو باقی تاجر ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تاجروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, دیکھو آپ جو ہے نا آپ پاکستان کی معیشت ہو, ٹھیک ہے, تاجر, آپ ہی سے پاکستان مضبوط ہوگا جب آپ ٹیکس دینا چاہتے ہو. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے نا کہ جو میں ابھی ٹیکس دے رہا ہوں نا اس کے اوپر لندن میں فلیٹ نہیں بنیں گے کہ لندن میں فلیٹ بن جائے گا اور امریکہ میں جو ہے نا ہوٹل وغیرہ بن جائیں گے, ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے کہ جو ٹیکس میں دے رہا ہوں ٹیکس میری اوپر ہی لگے گا. تو میں تاجروں کو یہی جو ہے نا یہاں سے آپ لوگوں کے جو ہے نا نئے پاکستان کے پلیٹ فارم سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کر دیں. جو رولز ہے جو لیگل ہے, آپ کے ساتھ کوئی ناجائز انصافی نہیں ہو رہی ہے. آپ لوگ لیتے ہو, عوام سے آپ لوگ لیتے ہو ٹیکس, تو گورنمنٹ جو ہے نا پھر آپ جب گورنمنٹ میں پھر آپ لوگوں کو موت پڑتی ہے تو آپ لوگ گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرو. ایسے جو ہے نا آپ لوگوں کو صحت کی سہولت ملیں گے, ایسے جو ہے نا آپ لوگوں کا جو روزگار ہے وہ بڑھے گا, روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور نوکریاں وغیرہ جو ہے نا پیدا ہوگی. تو جو تاجر ہے یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے.
جب تک یہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کریں گے، اس کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. تو کب تک یہ کرو گے؟ آج دو گے نہیں، کل دو گے نہیں، تو ہفتے بعد دو گے نہیں، تو سال بعد دو گے. دینا تو پڑے گا. تو کیوں خود کو خوار کروا رہے، کیوں عوام کو پریشان کروا رہے؟ اب دیکھو یہاں پہ پورا بازار بند ہے، صرف یہ میرا پلازا کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ لوگوں کی کیا تکلیف ہے؟ میں یقین سے کہتا ہوں ہاں کرے نا، پھر یہ پورے ایک مہینے چھٹی کر دے، میں مان جاؤں گا. ان کے پاس پیسے ہیں، بڑے بڑے پیسے. وہ پتہ کیا ہے؟ ابھی اس نے چھٹی کر دی ہے، اس نے چھٹی کر دی ہے نا، تو کیا ہوا ہے؟ مری چلے گئے بھائی جی گھومنے پھرنے، سواد چلے گئے نا. پیسہ ہے، غریب بندہ میرے جیسا بندہ جو ہے نا کسی دکان پہ داڑھی کا کام کرے گا، اس کی داڑھی تو خراب ہو گئی ہے نا. بھائی آپ تو تاجر ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس تو پیسے، آپ تو خوش ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، چلو چھٹی ہو گئی ہے، 2-3 دن کے لیے چل مارو. یقین کریں ہم میرا دیکھو گول کا کام ہے، ٹھیک ہے، ہم کل گئے تھے بازار میں نا، وہ لوگ خوش ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے، بھائی 2 دن شغل میلہ کریں گے، مری جائیں گے ایوبیہ گھومنے پھرنے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ تو چلے جاؤ گے، مگر یہ جو داڑھی دار لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی دکان کی صفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی دکان میں جو ہے نا پالش وغیرہ لگاتے ہیں، جو آپ کی دکان میں کپڑے ڈالتے ہیں نا، وہ بیچارے کیا کریں؟ اس کا تو روزگار آپ نے بند کر دیے. آپ اپنے لیے آسانی پیدا کرے ہو نا، اپنے لیے. اور کتنے لوگوں کو آپ بے روزگار کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا جو ہے نا ان سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ گورنمنٹ کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ جس کا آؤٹ پٹ ہے نا وہ 2 سے 3 مہینے میں آپ کو چالو ہو جائے گا، اس کی میں گارنٹی لیتا ہوں.